اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو ایمان لانے کے بعد اس پہ پکے ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں ماضی سے بھی بے نیاز کر دیتا ہوں اور مستقبل سے بھی بے نیاز کر دیتا ہوں، ان کی اتنی شان ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں کس چیز کی بشارت دیتا ہے؟ جنت الفردوس کی بشارت دیتا ہے، اور بشارت جس کا اللہ نے وعدہ کر۔ آگے فرمایا آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں، نحن اولیاؤکم، ہم ان کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لیے جہاں جہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ایک سے زیادہ ہو گئے، نہ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پہ جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ کسی بہت بڑی بات کا تذکرہ کرنا ہے۔ مثلا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ رحمت بنا کے بھیجا آپ کو تمام عالمین کے لیے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی نحن، ہم، اولیاؤکم، ہم ان کے دوست بن گئے، سبحان اللہ، ان کے ہم دوست بن گئے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم ان کے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم ان کے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ نبوت کی خواہش کفر ہے، نبوت کی خواہش کفر ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص نبی بننے کی خواہش کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن اس کے مقابلے میں ولی بننے کی خواہش، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو ولی بننے کی خواہش پیدا کرتا ہے، تو یہ خواہش آپ میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں پچھلوں کا تذکرہ کر کے، یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی میں اور مجھ میں یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ کے ولی بنیں۔ میرے پیارے دوستو، ولیوں میں سے ایک ولی کی نشانی، آپ میرے ساتھ ہیں، ایک نشانی ترمذی کی حدیث مبارک ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کم من اشعث اغبر ذی تمرین، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو لا یعوب لہ، لوگ ان کو کسی قسم کی لفٹ ہی نہیں کراتے، بلکہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی شان کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں کہ یا اللہ یہ کام تو نے ایسے کرنا ہے، تو اللہ وہ کام ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی شان کا میں ایک چھوٹا سا تذکرہ کیا۔ اب یہ شان آتی کیسے ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 155، سورہ نمبر 2، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں ایمان والوں سے 5 امتحان لیتا ہوں۔ کتنے امتحان لیتا ہوں؟ 5 امتحان لیتا ہوں۔ وہ امتحان کون کون سے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے میں خوف کا امتحان لیتا ہوں، اس کے بعد وَالْجُوعِ، پھر غربت کا امتحان لیتا ہوں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر تمہارے مال ضائع کر کے، حق حلال کی کمائی، محنت سے کمائی، وہ ضائع کر کے کہ کہیں بندہ اللہ سے ہٹ تو نہیں جاتا، ثم استقام، منہ سے آگے پیچھے تو نہیں ہو جاتا، والانفس، اور پھر جانیں لیں گے۔ میرا کوئی عزیز ہے، کوئی میرا بہت قریبی ہے، اس کی جان لے لی، میرے اوپر بیماری طاری کر دی، یہ سارے کے سارے امتحان۔ اور آخر میں وہ ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ ثمرات سے مراد ہے آپ نے محنت کی، آج کل گندم کا موسم ہے، آپ نے گندم بیجی، اس پہ کھاد ڈالی، ڈی پی اے ڈالی، اوپر ببر شیر یوریا ڈالا، سارا کچھ کیا، اور آپ کے ذہن میں نتیجہ کیا ہے کہ میری ایک ایکڑ میں سے 50 من 60 من گندم نکلے گی، یہ آپ کے ذہن میں نتیجہ ہے۔ ایک بچہ FSC میں ٹیوشن پڑھ رہا ہے، پیسے دے رہا ہے،
محنت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، اس کے ذہن میں نتیجہ کیا ہے؟ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں انجینئر بن جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ نتیجے خراب کر کے، جو آپ کی مرضی کا نتیجہ ہے وہ نتیجہ نہ نکال کے، میں 5 طریقوں سے امتحان لیتا ہوں، اور جو شخص ان 5 امتحانوں میں صبر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو میری طرف سے خوشخبری دے دو۔ وہ خوشخبری جس بندے نے، مولانا روم نے حکایت لکھی ہے، ایک شخص کو اپنے بازو پہ شیر چھدوانے کا شوق پیدا ہوا، وہ شیر چھدوانے کے لیے گیا، اس نے سوئی لگائی تاکہ اس میں سرما بھرنے کے لیے سوئی لگائی، اس کو تکلیف ہوئی، اس نے پوچھا کہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کی دم بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا یار دم رہنے دو، کوئی بات نہیں، ہمارا شیر بغیر دم کے ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر دوبارہ سوئی لگائی، اس نے کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا میں اس کے کان بنانے لگا ہوں۔ کہتا ہے یار شیر کئی کانوں کے بغیر بھی ہوتے ہیں، دفع کرو۔ اب اس نے پھر سوئی لگائی، اب کیا بنانے لگے ہو؟ اس نے کہا میں ٹانگ بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا میرا شیر لنگڑا ہی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بھائی سوئی لگے گی تو پھر شیر بننا ہے نا، جب تک سوئی نہیں لگے گی۔ جس بندے نے سوئی لگتے ہی وہاں شروع کر دینی ہے، حال دعائی مچا دینی ہے، اس کے لیے وہ بشر الصابرین نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے یہ صبر، جو لوگ اس میں صبر کرتے ہیں ان کو انعام کیا ملتا ہے، وہ بشارت کیا ہے؟ ذرا سنیے قرآن پاک کی زبان میں، سورہ البقرہ آیت نمبر 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو 5 امتحانوں میں سے پاس ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میری طرف سے صلوات ہے، میری طرف سے صلوات ہے۔ اس کو آپ رحمت کہیں، صلاح، جو مرضی آپ کو اس کا ترجمہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ صلوات کا ہے، کہ جو ان 5 چیزوں پہ صبر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر میری طرف سے صلوات ہے، من ربہم، اس کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور میری طرف سے اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک تذکرہ سورہ یونس 10ویں سورت اور آیت نمبر 62، 63، 64، 65 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 شرطیں۔ ہم اس آیت کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا اس سے آگے بھی چلیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے تقوی بھی اختیار کیا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ میں اس سے آگے چل کے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لہ الملک البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی، پہلے بھی آپ سن چکے، پہلے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نوید سن چکے، ابھی دوبارہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، مجھے بتائیں اللہ کی باتیں تبدیل ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی، پک ہے، پکی بات ہے۔ جس کو پک ہے وہ ذرا زور سے کہے جی اللہ کی باتیں تبدیل ہوتی ہیں؟ نہیں تبدیل ہوتی، پکی بات ہو گئی۔ جب اس بات پہ کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے پھر یہ کہنے کی کیوں ضرورت تھی؟ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ کل کو 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کچھ تھا اپنے ولیوں کے متعلق لیکن اس طرح ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو بات ولیوں کے متعلق کی ہے میری باتیں تبدیل لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پیچھے آپ نے سنا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے، میں نے آگے اس کی تفصیل پہ آنا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو موضوع آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ولی جو ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صاحب فراست ہوتا ہے، وہ صاحب فراست ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے مومن، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے ولی، ان کی فراست سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا۔ ثم قرأ، یہ بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحجر 15ویں سورت اس کی 75 نمبر آیت تلاوت فرمائی، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ان واقعات میں